ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا علم ہے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا، ایگزیکٹ ٹائم کا نہیں بتایا گیا، کچھ علامات ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب وہ علامات کی جو بات کی جائے تو قرآن مجید میں اس کے بارے میں صرف ایک ہی علامت کا ذکر ہے کہ یہ واقعہ ہوگی، باقی سارے واقعات قیامت ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے علامت قیامت، مین جس کے بارے میں پریڈکشن کی گئی ہے کہ یہ واقعہ ہوگا، تو قرآن مجید میں صرف ایک واقعہ ہے جسے یاجوج اور ماجوج کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ من کل حدب ینسلون، یہ ہر ایک پھاٹک میں سے، ہر ایک مین گیٹ میں سے، ہر ایک درے میں سے یہ بس بڑھتے چلے آئیں گے اور حملہ آور ہوتے چلے آئیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں کوئی علامات یا کسی علامت کا ذکر نہیں ہے۔ واقعات کی بات کی جائے تو بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید میں، مثال کے طور پر زلزلے کا آ جانا، مثال کے طور پر پوری دنیا کا ہلنا، سیلاب آ جانا، تباہیاں آ جانیاں، آسمانی بجلی کا کڑکنا، لوگوں کی اموات کا واقعہ ہونا، اسی طرح حادثات کا زیادہ ہو جانا، اسی طرح جغرافیائی تبدیلیوں کا واقعہ ہو جانا، اسی طرح پہاڑوں کا اپنی جگہ سے سرکنا، اور عین قیامت کے دن کے بھی واقعات کا ذکر ہے کہ اس وقت جب سور پھونکی جائے گی تو اس وقت گابن اونٹنیاں صاحب حمل فیمیلز ہیں مخلوقات میں سے، ان سب کے حمل ضائع ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتے پھریں گے، انسان مدہوشی کی کیفیت میں آئے گا، اس کے بعد یکلخت سارا تلپٹ ہو جائے گا، آسمان سارا گر پڑے گا نیچے، زمین پھیلتی چلی جائے گی، اور نئی دنیا، نیا نظام، نیا سسٹم، یہ سارا سسٹم ختم۔ یہ تو سارے واقعات ہیں، لیکن علامات کے بارے میں بات کی جائے تو صرف ایک علامت کا ظہور ہے، سائن آف ڈومز ڈے کے بارے میں۔ Only one sign has been given in Quran, that is the attack of Gog and Magog، صرف یہی ہے۔ احادیث کی بات کی جائے تو احادیث میں more than 76 and 80 بھی پلس ہو جاتی ہیں، بہت ساری ایسی علامات ہیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو اگر ہم فہرست میں تبدیل کریں یا ان کو ٹائٹلز میں، ٹاپکس میں تبدیل کریں تو 4 بڑے بڑے ٹاپکس اس میں آتے ہیں۔ سماجی لحاظ سے وہ علامات جو ہمارے سماج پر ہوں گی، معاشرتی لحاظ سے وہ علامات جو ہمارے معاشرے سے ظہور پذیر ہوں گی، اور معاشی لحاظ سے جو ہماری معیشت کو اثر انداز کریں گی، اسی طرح جغرافیائی لحاظ سے جو جغرافیائی تبدیلیاں ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ بتایا احادیث کی کتابوں میں، تو بہت زیادہ ہیں، جن میں چیدہ چیدہ اگر آپ چاہیں تو ان کو میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں، لیکن ان سب کے لیے الگ کئی نشستوں کی ضرورت ہے، ایک دو کی بات بھی نہیں ہے۔ مثلا لیڈر لان تان کرنے والے ہو جائیں گے، علماء اور قاری حضرات حرام کاری کریں گے، جانوروں کی کھالوں کے کپڑے بنائے جائیں گے، لوگوں کے دل پراگندہ اور مردہ ہو جائیں گے، لوگ سخت دل ہو جائیں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، گناہوں میں اضافہ ہوگا، امن بالکل ختم ہو جائے گا، بدامنی ہوگی، مسجدیں سجائی جائیں گی، مینارے اونچے کیے جائیں گے، قرآن مجید کی تزئین و آرائش ہوگی لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، شراب نوشی عام ہوگی، چوراہوں پر، سڑکوں پر، بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر لوگ سرائے بنائیں گے اور ان میں شراب نوشیاں اور حرام کاریاں ہوں گی، بے خانمہ لوگ بادشاہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، نماز کی ترک کر دیا جائے گا، امانت میں خیانت ہو جائے گی، جھوٹ ایک فن اور آرٹ بن جایا کرے گا، اور ذرا سا بھی آپ کے نظریات سے ناموافقت رکھنے والے شخص ایک دم قتل کر دیا جائے گا، یعنی لوگوں میں قوت برداشت بالکل ختم ہو جائے گی، سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا، ریشمی کپڑے پہنے جائیں گے، لعن طعن عام ہوگا، طلاق کا رجحان بہت زیادہ ہو جائے گا، اسی طرح خائن کو عزت دار سمجھا جائے گا، جو خیانت کرنے والا ہے، کرپٹ ہے، برائب لینے والا، رشوت خور، ان کو بڑا اچھا سمجھا جائے گا، اور عمراء اور بادشاہ عوام کے دولت کو اپنی سمجھیں گے۔ یہ بہت زیادہ لمبی چوڑی ہیں، اس کے بارے میں لسٹ اگر دیکھنا کوئی چاہے تو اپنے طور پہ دیکھ لیں، چونکہ ہمارا اس وقت کا آج کا ٹاپک اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم ڈیٹیل میں اتنے چلے جائیں، اس کے لیے 2-3 نشستوں کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو ایک ایک کر کے کسی اور نشست میں اس کو رکھ لیں گے۔ ابھی کی جو بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے صرف ایک حدیث مبارکہ کو ہم ٹچ کرتے ہیں، جہاں سے پتہ چلے کہ قیامت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑی ایسی نشانی بتائی اور جس کا ظہور ہو چکا ہے ہمارے اس معاشرے میں، اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث جبریل کا ذکر آتا ہے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں۔
اور یہ تمام صحاح ستہ کی کتابیں اور اس کے علاوہ بھی تمام احادیث کی کتابیں ان سب میں یہ موجود ہے۔ صحابہ کرام ایک بار مسجد نبوی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھرمٹ بنائے ہوئے تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے۔ ہر ایک نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے لطف سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور وہ ساتیں اپنے ہاں اپنے ایمان میں شامل کرتا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک شخص وہاں سے نمودار ہوا اور وہ شخص جس وقت مسجد میں پہنچا تو اس کے لباس سے لگ رہا تھا کہ بالکل تر و تازہ لباس ہے۔ عام طور پر باہر سے لوگ آتے ہیں سفر کرنے کے بعد تو صحرا کا ہے، مٹی اٹے ہوئے اس کے، ایسا کوئی اثار اس کے اوپر نہیں ہے۔ خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا ہے، بال اس کے کالے اور انتہائی قسم کے چمکدار، چہرہ حشاش وشاش تر و تازہ۔ آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو مبارک کے ساتھ اپنا زانو ملایا، اتنا قریب بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پر تعظیماً رکھ دیے اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا۔ اس نے 5 سوال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان 5 سوالوں میں پہلا سوال یہ تھا، اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ مکمل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ بھی اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں تو پوری نشست چاہیے اس کے لیے، لیکن اتنی اختصار کے ساتھ کہ اسلام اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایک ماننا، اور اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے اور حج استطاعت کے مطابق اگر ہے تو کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس اجنبی نے جواباً کہا کہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ کہا، اور ہر جواب پہ یہ اجنبی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا جاتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تیسرا سوال، اخبرنی عن الاحسان، تو فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک یراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت اللہ تعالیٰ کی ایسے کرو کہ جس طرح تم خود اسے دیکھ رہے ہو، تصور ہو تمہارا، اور اگر یہ تصور تمہارا قائم نہ ہو، اس درجے پہ نہ ہو، تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال، اخبرنی عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ یہاں سے ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیونسی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا، اخبرنی عن الساعہ، ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی اس کے بارے میں مجھ سے سوال جو کر رہا ہے وہ بھی مجھ جتنا ہی جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں، اس لیے اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو اب علم الساعت کی بات جو قرآن مجید میں بار بار آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر بتا دیا جاتا کسی کو کہ فلاں ہوگی اس وقت، یا فلاں دن ہوگی، فلاں وقت ہوگی، یا اتنا اس کے بعد اس کی ڈیوریشن ہے، تو پھر زمانے کا یہ اپنا دوران یا نظام اس نے صحیح طریقے سے نہیں چلنا تھا۔ بہت باریکی ہیں اس میں۔ اس کے بعد 5واں سوال کیا، وَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، أَن تَلِدَ الْأَمَّةَ رَبَّتَهَا، کہ کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی لونڈی اپنی اولاد کو آزاد پیدا کرے گی۔ لونڈی اپنی آزاد اولاد پیدا کرے گی اور وہ مالکہ بنے گی اور مالک بنے گا۔ اب دیکھیں، پوری دنیا میں ایک نظام تھا جو چلتا آ رہا تھا، پیدائش آدم کے بعد ہی یہ غلاموں کا نظام، یہ لونڈیوں کا نظام یہ چلتا آ رہا تھا، اور اس میں بنیاد کیا تھی وہاں پر کہ کسی لونڈی کسی غلام کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے لیے کسی قسم کی جائیداد کی مالک بن سکے۔ جائیداد کی مالک بن گئی تو مالک بن گئی، یا وہ مالک بن گیا وہ پھر غلام نہیں رہا، آزاد ہو گیا۔ تو کہا کہ لونڈی اور غلام عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، اس کا مطلب ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، اور یہ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو چکی ہے آج کل کے دور میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیاتی میں جو سب سے بڑا درس دیا، سب سے بڑے حکم نامے دیے، وہ غلاموں کی آزادی کے دیے۔
لونڈیوں کی آزادی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگوں میں لوگوں کو غلام بنا کر لایا گیا، آپ نے آزاد کیا، اس کے بعد ہر ایک طریقے سے آزاد کیا، بالکل بغیر کچھ لیے ہوئے آزاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کئی غلاموں کو آزاد کیا، اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دی، انہوں نے ہزاروں لاکھوں غلام آزاد کیے خرید کر۔ لیکن قانونی شکل اس چیز کو پوری دنیا میں جو ملی، جو لا آف دا لینڈ بنا، لا آف دا ورلڈ بنا، وہ 1945 میں بنا۔ UN کا وجود آیا اور اس میں ایک چارٹر بنا، اس کا لا بنا کہ فرام ہیئر آن ٹو ورڈ سلیوری از فاربیڈن۔ اب پوری دنیا میں دیکھ لو تو وہ غلاموں کی خرید و فروخت جو کبھی ہوتی تھی یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، اسکینڈینیویا میں، ایشیا میں، اور ایون دو نارتھ میں، ساؤتھ میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، وہ نہیں ہوتی اب کہیں پر بھی۔ گو کہ اب بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کو پنہان طور پر لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ مثلا ہمارے پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی جگہیں، بٹا خشت کے اوپر کام کرنے والے مزدور، وہ بھی والدین اور ان کی اولاد کے ناطے سے ان کو مزدور اور غلام بنایا جاتا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو منڈی میں جانوروں کی طرح لے جایا جائے اور کھڑا کیا جائے، خریدار آئیں اور اس کو دیکھیں اور اس کی حیت، اس کی ترکیب، اس کے اپنا جسم اور اس کی جان اور اس کی قد کاٹ اور اس کی قوت اور اس کے تمام پیشوں سے آگاہ ہونے کے بعد اس طرح نہیں ہے، اجناس کی صورت میں فروخت نہیں کیا جاتا۔ یہ ہیپنڈ ہوا ہمارے اس دور میں، اٹ ہیپنڈ ان اور ایرا، ہم نے دیکھا 1945 میں۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑی نشانی بتائی تو اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ مُتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ننگے بدو جو آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادھر ادھر، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جن کے تن کے اوپر پورا کپڑا نہیں ہے، یہ اتنے مالدار اور امیر ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی پورے مڈل ایسٹ کے اس ایریے میں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کی مسابقت کریں گے، مقابلے کریں گے۔ یہ بھی ہیپنڈ ہو گیا، یہ بھی وقوع پذیر ہو گیا ہمارے اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں دیکھیں، آپ کو نظر آتا ہے جہاں کہیں دیکھیں، پاکستان میں بھی دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ جو پیچھے کچھ نہیں تھے، ان کے باپ دادا دیگر بالکل غریب غربت کی زندگی گزارنے والے، اب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ان کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، مشرق کی وسطیٰ میں، آپ وہاں پر بھی آپ کو وہ بدو، بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے والے، پجارو پراڈو گاڑیوں میں اپنے بندوں کی جہاز رکھنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ تیل کی دولت اللہ تعالیٰ نے دے دی تو ایک دم ان کا رہن سہن، ان کا انداز، ان کا تفکر، سوچ، فکر اور ان کا فلسفہ حیات سارا تبدیل ہو گیا۔ دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگ، دنیا کی سب سے بڑی برج الخلیفہ بلڈنگ ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جو وقوع پذیر ہو گئی۔ باقی جتنی نشانیاں ہماری سماجی لحاظ سے ہیں وہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ہیں۔ سماج میں دیکھو، وہ تمام کی تمام نشانیاں جو احادیث کی کتابوں سے کلیکٹڈ ہیں، 80 کے قریب ہیں، 75 کے قریب ہیں، 72 کے قریب ہیں، 70 کے قریب ہیں، وہ سب کی سب تو روزمرہ کے ہمارے معاملات میں آتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ بے تحاشا ہیں، اتنی ریگولر ہو گئی ہیں کہ ان میں سے آکورڈنس ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم اسے عمومی قبولیت کا درجہ نہیں دیتے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں، واقف ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں اٹس نارم آف آور سوسائٹی، یہ ہماری سوسائٹی کا معمول ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، رشوت لینا، بے راہ روی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، دیگر غل غپاڑے کرنا، all things are happening and these are norms of our society nowadays. We are not feeling any kind of awkwardness in it. Clear?